اس وقت میں بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا توحید عالم ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، حفاظ کرام، شاعران اسلام اور حاضرین اور خواتین و مستورات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو جمعرات کی اس رات میں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اور ان کی سیرت، صورت، اخلاق، کمالات، انقلاب اور پیغام کو سننے، سمجھنے اور زندگی میں اتارنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق دی۔ ہم سب اللہ سبحانہ و تعالی سے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی یہ رات ہم سب کے لیے بابرکت، باعث مغفرت اور جہنم سے باعث نجات بنائے، اور ہم سب کے لیے، ہم سب کے نام اعمال میں ذخیرہ آخرت بنائے۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی آیات سن رہے ہیں۔ اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و منقبت پر مشتمل مختلف شعراء کرام کے اشعار اور منقبت کے کلمات سن رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بعد کئی مقررین اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی تک آپ تشریف فرما رہے ہیں اور ابھی ہماری گفتگو سنیں گے، تو ہمارے بعد بھی موجود تمام مقررین کی گفتگو اسی طرح متانت و سنجیدگی اور پوری توجہ سے سنیں تاکہ ہم سب کو اس کا فائدہ نصیب ہو۔ قرآن مجید کی ہم نے ایک آیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کی روشنی میں اور اس کے دائرے میں میری گفتگو ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ آپ کو نبی بنایا گیا قرآن کی پہلی وحی کے ذریعے، اور آپ کی نبوت مکمل ہوئی قرآن کی آخری وحی کے ذریعے۔ آپ نے اس زمین پر مکہ میں تقریباً 13 سال اور باقی تقریباً 11 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر کے اس زمین پر لوگوں کے سامنے آئے
اس وقت آپ کی عمر 40 سال کے قریب تھی، ایک روایت میں 40 سال ہو چکے تھے، اور آپ اس سے پہلے اپنی زندگی 40 بہاریں اس زمین پر گزار چکے تھے، جس میں آپ کی ولادت باسعادت کے ایام، آپ کے بچپن کے حالات، آپ کی جوانی کے حالات، آپ کی شادی اور آپ کی تجارت اور آپ کے زندگی کے حالات۔ ہم سب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ آپ 40 سال گزرنے سے پہلے آپ ایک نہایت بااخلاق شریف انسان بھی تھے کہ مکہ کے دشمن بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر متفق تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل، جس کا نام سب لوگوں نے سنا ہے، جانتے ہیں، ابو جہل نے ایک موقع پر اپنے ایک دوست سردار سے کہا کہ ہم محمد کو نہیں جھٹلاتے لیکن محمد کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی بلند اخلاق پر مبنی تھی، آپ ایسے آنیسٹ پرسن، ہیومینسٹ پرسن تھے کہ دشمن بھی آپ کی ہیومینٹی، آنیسٹی، موڈیسٹی، ہر چیز پر متفق تھا۔ ابو جہل جیسا دشمن بھی کہتا تھا کہ ہم آپ یعنی محمد کو نہیں جھٹلاتے لیکن ان کے پیغام کو جھٹلاتے۔ اس نے کہا پیغام کو کیوں جھٹلاتے؟ کہا کیونکہ محمد نے ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہم محمد کو تو نہیں جھٹلاتے کہ وہ اپنی ذات میں بہترین انسان ہے، ایک سچے انسان ہے، ایک شریف انسان ہے، انسانیت پسند ہے، اخلاق پسند ہے، شرافت پسند ہے، ہر اعتبار سے بلند اخلاق پر بہترین ہیومن ورچوز کے مالک ہیں، لیکن ہم ان کے پیغام کو صرف اس وجہ سے جھٹلاتے کہ انہوں نے ہمارے باپ دادا کی دین کی مخالفت کی۔ آگے بڑھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جن کی عمر 40 سال تھی۔ وہ ایک شوہر دیدہ خاتون تھی اور اس سے پہلے 2 شوہروں کا تجربہ رکھتی تھی، اور مکہ کی رئیس اور سردار اور بزنس ویمن خواتین میں ان کا شمار تھا۔ ان کا مال تجارت میں لوگ لگاتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ محمد کے اخلاق، ان کی شرافت، ان کی امانت داری اور ان کی حسن معاملگی کا ذکر ہم نے بہت سنا ہے، اب کی بار ہم اپنا مال ان کو دیتے ہیں، لیکن پوری امانت اور دیانت کے ساتھ میں تم سے کہتی ہوں، تم مکہ میں بھی اور مکہ سے شام تک پورے سفر میں اور وہاں سے واپسی پر تم مسلسل ان کی تمام حرکتوں پر، ان کے عادات پر، ان کے اخلاق پر نگاہ رکھنا، مارک کرتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پہ گئے اور اس نے تمام چیزوں کو دیکھا تو تجارت میں بہت برکت ہوئی، اور جتنی برکت کسی اور مکہ کے شخص کو ہوا کرتی تھی اس سے زیادہ تجارت میں، مال میں برکت ہوئی۔ اور جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام نکاح بھیجا آپ کے سرپرست اور چچا حضرت ابو طالب کو۔
حالانکہ وہ اس سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات کو ٹھکرا چکی تھی، لیکن آپ سردار نہیں تھے، مکہ کے تمام لوگوں آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی ذہانت اور آپ کی تجارت میں امانت پر متفق تھے، چنانچہ نکاح کا پیغام دیا، آپ کا نکاح ہو۔ 15 سال آپ کے بیتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، یعنی 40 سال۔ اس بیچ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 لڑکیاں پیدا ہوئی، اور ایک روایت میں 3 لڑکے اور ایک روایت میں 2 لڑکے پیدا ہوئے، قاسم، طیب اور طاہر، اور ایک روایت میں قاسم اور طیب۔ ہم آپ کو اور آگے بڑھا رہے ہیں، آپ شادی شدہ کی حیثیت سے اچھی زندگی گزار چکے تھے، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو سب سے پہلی جو وحی آئی، آپ یہ دیکھیے کیا آئی۔ میں اسی بات کی طرف آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی جو وحی آئی وہ یہ آئی کہ اقرأ، پڑھیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس مین ہو سکتے ہیں، آپ شادی شدہ ہو سکتے ہیں، آپ 40 سال کی عمر، کیا آپ 70-80 سال کی عمر بھی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو آپ کا دل، آپ کی نگاہ اندھی ہے۔ آپ کو ہدایت جبھی ملے گی جب آپ علم حاصل کریں گے۔ علم ایک روشنی ہے، جب تک وہ روشنی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، آپ کی زندگی میں بدلاؤ اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ بہترین بزنس مین ہو سکتے ہیں، آپ نے بتایا سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی ہماری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، تو قرآن پہلی وحی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا ایمان، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کی زندگی سنور نہیں سکتی جب تک کہ آپ قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کریں۔ قرآن مجید انقلابی کتاب ہے، ایسی کتاب کہ دنیا کو کوئی جاہل سے جاہل انسان پڑھے تب بھی اس کے دل پر اثر پڑتا ہے، اور بڑے سے بڑا علامہ پڑھے تب بھی اس کو نئی تازگی ملتی ہے۔ پہلے سے علم اس کے پاس بہت ہے، لیکن اس کے اندر نئی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ یہ مجمع عام طور پر مڈل کلاس کے لوگوں کا ہے۔ اگر یہی مجمع ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز جیسے لوگوں کا ہوتا تو ہم کچھ انگریزی زبان کے حوالے سے سمجھاتے، کیونکہ بات اصلاً سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ اس مجمع میں آئے ہیں، کچھ سمجھ کر جائیں گے تو کچھ بدلاؤ آئے گا، اور اگر آپ صرف سن سنا کے ہاں واہ کر کے چلے جائیں گے تو اب آپ کی رات ختم ہو جائے گی اور آپ کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید 1500 سال پہلے اترنا شروع ہوا، اور ہم نے بتایا کہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا اتر کے۔ 40 سال کی عمر میں قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا، اور جب آخری وحی آئی تو آپ کی عمر 63 سال ہو چکی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال یہ 1500 سال پہلے کتاب اتری ہے قرآن مجید۔ اس وقت بہت سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ماڈرن ریسرچ تو بہت ایڈوانسڈ ہو گئی ہے، ڈیولپ کر گئی ہے، یہ 1500 سال پرانی کتاب پڑھنے سے کیا فائدہ؟ یہ دقیانوسیت والی کتاب، یہ لوگوں کو دقیانوس بنا رہی ہے۔ پرانی باتیں، دنیا کہاں پہنچ گئی، لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، اسپیس پہ جا رہے ہیں، مارس مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، اور کیسی کیسی ریسرچ سامنے آ رہی ہیں۔ میں آپ کو 3-4 باتیں بتاتا ہوں قرآن مجید کی، وہ باتیں جو
اس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں سائنٹیفک ایویڈنسز آف اللہ، سائنٹیفک ایویڈنسز آف اللہ، اللہ کی سائنسی نشانیاں جن کے ذریعے اس دور میں یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ قرآن از دا بک آف کریٹر، قرآن خالق کی کتاب ہے۔ یہ پہچانا جا سکتا ہے لاسٹ میسنجر آف اللہ از پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری پیغمبر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹروتھ پرسن، سچے انسان تھے۔ یہ جانا جا سکتا ہے اس دور میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارے کے طور پر بیان کیا، کیونکہ قرآن اشارے کی زبان میں ہے، ڈیٹیلز اور تفصیل کی زبان میں نہیں ہے۔ اشارے کیوں؟ کیونکہ قرآن وحی ہے، اور وحی کہتے ہیں اشارے، خفیہ اشارہ۔ وحی کے لغوی معنی الاشارۃ الخفیۃ السریعہ، یہ اس کے لغوی معنی، تیز چپکے سے اشارہ۔ چنانچہ وحی آتی تھی، قرآن مجید اترتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کی کیفیت طاری ہوتی تھی، سامعین کو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ قرآن کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں 1500 سال پہلے اللہ رب العزت نے the theory of big bang اس کا ذکر کیا ہے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تھیوری آف بگ بینگ 1924 یا 1929 میں اس پر ریسرچ ہوئی ہے۔ کیلیفورنیا کے لیبارٹری میں ڈاکٹر ہبل ایڈورڈ نام کے ایک سائنٹسٹ نے خود دوربین کے ذریعے دیکھا کہ پوری کائنات کیسے وجود میں آئی اور کس طرح اس نے اس پر ریسرچ کی، لیکن 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ سورہ انبیاء 70ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں کو یہ معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ الگ کر دیا۔ تھیوری آف بگ بینگ کیا ہے؟ تھیوری آف بگ بینگ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ایک دھوئیں کی طرح تھی اور اس میں انفجار ہوا، بینگ ہوا، اور پھر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس آپس میں بہت تیزی سے بدلتے بدلتے اور پھیلتے پھیلتے اس کے ذریعے ستارے سیارے وجود میں آتے چلے گئے اور آتے چلے جا رہے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے، یہ بات اس دور میں ریسرچ میں آئی، لیکن قرآن میں اللہ نے 1500 سال پہلے بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، ہم نے سورج کو بھڑکتا ہوا، دہکتا ہوا، تیز روشن چراغ بنایا ہے۔ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے، سورج کی روشنی خود کی ہے۔ چاند کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ رات میں چمکتا ہے، اور جب نہیں پڑتی تو نہیں چمکتا، اور جتنی پڑتی اتنا چمکتا ہے۔ اسی وجہ سے چاند چھوٹا موٹا دکھتا ہے۔ یہ سائنٹیفک ریسرچ، یہ بات اللہ نے 1500 سال پہلے بیان کر دی، لیکن یہ ریسرچ اب ہو رہی ہے۔ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی بنایا کہ سورج کی خود کی روشنی ہے، اور چاند کو نور بنایا کہ اس کی روشنی ریفلیکٹڈ فرام سن ٹو مون، سورج سے روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور چاند پر آ کے پڑتی ہے، تو جو چاند کی روشنی وہ ریفلیکشن ہے۔ یہ بات اس دور میں ریسرچ میں آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، سورہ زاریات فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم آسمان کو پھیلاتے جا رہے ہیں. یہ اس دور میں ریسرچ ہوئی کہ پوری کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. یہ اس دور میں ریسرچ ہوئی. ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ اس دور کا نظریہ ہے. لیکن اللہ نے 1500 سال پہلے بیان کر دیا کہ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور ہم اس کو پھیلانے والے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. خواتین حضرات بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں. بہت گہری بات بتا دیں جو شاید کہ آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو عمومی طور پر، لیکن جو اس وقت ریسرچ میں بات آئی اور اللہ رب العزت نے 1500 سال پہلے اس کو بیان کر دیا. مرد عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ملتے ہیں. ان سے کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے. کیا کبھی کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ایسا کیوں ہے کہ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے؟ اگر کسی کے ہاں مسلسل 4 لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تم لڑکا کیوں نہیں دیتی ہو، تم لڑکی دے رہی ہو. وہ ذمہ دار عورت کو قرار دیتا ہے. حالانکہ یہ بات سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ کسی کو لڑکا یا لڑکی ملنے میں ماں کا کوئی رول نہیں ہے، باپ کا رول ہے. آپ کو سمجھائیں، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، ایسا بھی ہے. لیکن یہ بات اس دور میں ریسرچ میں آئی اور اللہ نے قرآن میں 1500 سال پہلے بیان کر دی. اب سنیے، آسان انداز میں سمجھیے کہ مرد عورت دونوں کا پانی ملتا ہے تو مرد کے پانی میں اسپم ہوتا ہے اور عورت کے پانی میں اووم ہوتا ہے. تو اسپم اووم کا جب آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے تو اس سے نطفہ حمل قرار پاتا ہے اور پھر حمل قرار پا کے وہی آگے چل کے ماں کے پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے اور 9 مہینے کے بعد بچے کی شکل میں آ جاتا ہے. ہم لوگ تصور کریں ایک دور ہم لوگوں پر وہ گزرا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پانی میں ایک کیڑا تھے. قرآن میں آیا سورہ دہر، قرآن میں ایک آیت، ایک سورت 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پہ ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا. قابل ذکر کیا، قابل مشاہدہ چیز نہیں تھا کہ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا گیا کہ مرد عورت کے پانی میں کتنے کیڑے ہوتے ہیں، جس میں ایک کیڑا عورت کے اووم سے جا کے ٹکرا کے داخل ہو جاتا ہے اور پھر یوٹرس کی دیوار سے چپک جاتا ہے اور پھر وہاں سے رفتہ رفتہ خون چوسنا شروع کرتا ہے اور وہی آگے چل کے علقہ خون کا جمع ہوا حصہ بنتا ہے اور پھر وہیں سے اللہ کے حکم سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے، ٹیل بون بنتی ہے، پوری ریڑھ کی ہڈی، دماغ بنتا ہے، ہاتھ پیر بنتے ہیں اور پھر 9 مہینے کے بعد وہ بچہ انسان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے، سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ مرد عورت دونوں کے پانی میں کروموسومز ہوتے ہیں، 23 مل کے 46 ہوتے ہیں. 23 plus 23 is equal to 44 46. 23 مل کے 46 ہوتے ہیں. لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی اس کی تعیین 23ویں کروموسوم سے ہوتی ہے. اب ہم آپ کو بتائیں کہ مرد کے پانی میں ایکس وائی دونوں طرح کے کروموسومز ہوتے ہیں، عورت کے پانی میں صرف ایکس ایکس ہی ہوتے ہیں.
مرد کے پانی میں ایکس وائی دونوں طرح کے کروموسومز ہوتے ہیں، عورت کے پانی میں صرف ایکس ایکس ہی ہوتے ہیں۔ جب مرد کا وائی عورت کے ایکس سے ملتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، جب مرد کا ایکس عورت کے ایکس سے ملتا ہے تو لڑکی بنتی ہے۔ لڑکا یا لڑکی بننے میں عورت کے پانی کا کوئی رول نہیں، سارا رول مرد کے پانی کا ہے، جس کو نطفہ کہتے ہیں۔ اب آ جائیے قرآن مجید کی طرف۔ یہ بات ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ سے قرآن مجید نے بیان کیا 1500 سال پہلے سورہ نجم میں اور سورہ قیامہ میں۔ فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، کہ اس نے زوجین الذکر والانثى، اس نے زوجین یعنی جوڑا جو بنایا، ذکر میل، انثى فیمیل، کس سے؟ من نطفۃ، نطفے سے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ نطفہ مرد کے پانی کو بولتے ہیں۔ قرآن مجید جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں اس مجمع میں موجود تمام اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں، اور اگر ٹیچرز ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ آپ اپنے کالج میں، یونیورسٹیز میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وید میں وہ باتیں نہیں لکھی، آپ کی بائبل میں وہ باتیں نہیں لکھی، جو باتیں اللہ نے ہمارے قرآن میں 1500 سال پہلے بیان کر دی، اور ریسرچ اب معلوم یہ ہوا دا قرآن بک آف کریٹر، قرآن کریٹر کی کتاب ہے، وہی جس نے پوری کائنات کو بنایا وہی قرآن کو اتارنے والا، وہی جو پوری کائنات کا خالق وہی قرآن کو اتارنے والا، وہی جو لڑکا لڑکی دیتا ہے وہی قرآن کو اتارنے والا ہے۔ قرآن مجید کا علم جب تک ہم سمجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، ہماری عبادات میں ترقی نہیں ہوگی، ہمارے معاملات میں شعور بیدار نہیں ہوگا، ہم ایک روایتی مسلمان ہوں گے لیکن ہم ایک باشعور مسلمان نہیں ہوں گے جب تک ہم قرآن مجید کا علم حاصل نہیں کریں۔ قرآن مجید کا علم صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی نورانی قاعدہ پڑھ لیا جائے، ایک مرتبہ ناظرہ مکمل کر لیا جائے، رمضان میں قرآن پہ قرآن ختم کیے جا رہے ہیں، یقیناً یہ تلاوت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر سمجھنا ضروری ہے۔ آپ موبائل میں ایک میسج دیکھتے ہیں، اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر کوئی بھی میسج شیئر کرتے ہیں یا آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ آپ کتنی مرتبہ 4 رکعات میں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور دیگر نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ بغیر سمجھے سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہی واقعہ کہ ایک ایئرپورٹ پر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ایک انگریز آیا غیر مسلم، اس نے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ؟ تو کہا کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہ نماز کیا چیز ہے؟ کہ پریئر عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ کہ اور کیا پڑھا؟ کہ سورت پڑھی۔ کہ اور کیا پڑھا؟ تشہد پڑھے۔ کہ سورہ فاتحہ میں آپ نے کیا پڑھا؟ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کہ میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں، سمجھائیے اس کی میننگ کیا ہے۔ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تشہد پڑھا، جی پڑھا۔ تشہد میں کیا کہا آپ نے اللہ سے؟ پتہ نہیں یار، مولانا صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے۔ کہا جو نماز تم پڑھ رہے ہو تمہیں خود پتہ نہیں تو ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب اسلام کے بارے میں ہمیں خود پتہ نہیں، ہم اس کی دعوت غیروں کو کیا دیں گے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی کمی نہیں، کمی ہم مسلمانوں میں ہے۔
جو لوگ کہہ دیتے نا کہ مسلمان اس لیے ذلیل ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ماڈرنٹی نہیں، مسلمانوں کے پاس ماڈرن سائنس نہیں، مسلمانوں کے پاس پالیٹکس نہیں، مسلمانوں کے پاس فلاں نہیں، کچھ نہیں، مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں ہے۔ 23 سال میں انقلاب برپا ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 23 سال۔ جو مشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی مشن اگر ہم اپنا بنا لیں، اپنی اولاد کے بنا لیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوئی ادارہ کھولیں۔ دعوت دین کے لیے کوئی ادارہ کھولنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس فیلڈ میں ہیں، جہاں ہیں، قرآن کا پیغام پہنچانا شروع کر دیجئے۔ آپ ایک بزنس مین ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ خود قرآن مجید پڑھیے، اور جو لوگ آپ سے آئیں قرآن کے مطابق بزنس کے معاملات کریے، اور کہیے کہ ہمارا دین آنیسٹی سکھاتا ہے۔ دعوت کا کام ہو گیا۔ آپ جس فیلڈ میں ہیں، آپ وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات، آپ کی سیرت کو پیش کریے۔ اس تقریر کی لفاظی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ایک دعوت ہے۔ اور میں آپ سے بتاؤں، جو اثر انسان کے عمل اور کردار کا ہوتا ہے، میری تقریر کا نہیں ہو سکتا۔ میں بیٹھا یہاں سے تقریر کر رہا ہوں، ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے تقریر کریں، اور اس کے بعد میرے سے آپ کوئی ایسا عمل دیکھ لیں جو شریعت کے خلاف ہو، میری 1 گھنٹے کی تقریر گئی۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے، اور سمجھ کے پڑھیے اور سمجھ کے پڑھائیے، اور اس کی دعوت اپنے اخلاق اور اپنے معاملات سے شروع کر دیجئے۔ جب تک قرآن مجید کو ہم اپنے سماج میں زندہ نہیں کریں گے، ہم قرآن مجید کی برکتوں سے محروم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، بہتوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس عزت پانے کا ذریعہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ جو عزت پانے کا ذریعہ اس کو ہم نے ذلیل کر رکھا ہے، اس کی برکتیں ہم حاصل نہیں کر رہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین تھے، شادی شدہ تھے، 40 سال گزارے بیٹھے تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ کو سب سے پہلا جو قرآن کا سبق پڑھایا گیا وہ کہا گیا اقرأ، پڑھیے قرآن مجید۔ آپ 70 سال کے ہو جائیں، آپ 80 سال کے ہو جائیں، آپ 90 سال کے ہو جائیں، لیکن جب تک قرآن کی روشنی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی۔ لکھ لیجئے آپ یہ بات۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ارے یہ لڑکے مدرسے میں پڑھیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم کیسے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر، ان کے والد ابو قحافہ، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور مسلمان اس وقت ہوئے ان کے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، ایک دم سفید۔ سفید کب ہوتے ہیں؟ 60 کے اوپر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی ان کی ذرا سفیدی بدل دو، لیکن کالا کلر مت استعمال کرنا، بلیک کلر سے بچنا، کیونکہ جو بلیک کلر ہے ہماری شریعت میں حرام ہے مردوں کے لیے۔ بلیک کلر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بالوں کو، آپ کے بال کالے ہو گئے، ان کو آپ کو بدلنا ہے تو آپ بلیک استعمال مت کریے، آپ مہندی لگا لیجئے، آپ کوئی اور کلر استعمال کریں، بلیک کلر حرام۔ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کہا کالے سے بچنا، اس لئے بلیک ڈائی درست نہیں ہے۔ مسائل ہیں، مسائل بھی اس وقت بتانے والا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک عوام تو مسئلے پوچھتے نہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگ صحیح مسئلے بتاتے بھی نہیں۔ بہرحال تو ہم آپ سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو سب سے تازہ کتاب سمجھیے،
کہ قرآن کی سائنس ماڈرن سائنس سے 1500 سال آگے ہے، کہ جو بات قرآن نے 1500 سال پہلے بیان کی وہ اب ریسرچ میں آ رہی ہے۔ تو ماڈرن سائنس تو 1500 سال قرآنک سائنس سے پیچھے ہے، آگے کیسے؟ قرآن کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ ہم نے اس کو پیچھے کر دیا، تو قرآن تو پیچھے نہیں ہوا، ہم پیچھے ہو گئے۔ قرآن آج بھی آگے، وہ ایک روشنی ہے، جو اس سے فائدہ اٹھائے اس کو روشنی ملے گی، اور جو فائدہ نہیں اٹھائے وہ محروم ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، مومنین کو خوشخبری دیتا ہے ان کو بڑا اجر ملنے والا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے ذریعے ہم جنت میں نہیں گئے تو قرآن کو پس پشت ڈال کر ہم جہنم میں چلے جائیں، اور قیامت کے دن وہی آیت جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، وہ کہیں گے وقال الرسول یا رب، رسول کہیں گے اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگوں انہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال رکھا ہے، آپ ان کو سمجھ لیجیے۔ اگر رسول نے ہمارا گریبان پکڑ لیا کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ ہم کو تو اپنے نبی کے دامن میں پناہ مل سکتی ہے، اور اگر ہم نے اپنے نبی کے دامن میں پناہ نہیں لی تو ان کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔